دجال کب آئے گا اور دجال کیسا ہوگا؟ دجال کتنے دن دنیا میں حکومت کرے گا اور دجال کہاں پر رہتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ ایک کشتی پر 30 آدمی سوار تھے اور وہ 30 آدمی سمندر کے اندر بھٹک کے طوفان کی وجہ سے 1 مہینے تک طوفان چلا اور ان کو ایک ایسی جگہ پر لے گیا جو مغربی طرف تھی، اور وہاں پر ان کو ایک جزیرہ نظر آیا تو وہ اس جزیرے کی طرف گئے، کشتی سے اترے تو انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب چیز ہے، جانور ہے جس کے جسم پر پورے بال ہی بال ہیں۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا بلا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک جاسوسہ ہوں۔ اس سے کہا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی اندر چلو اور میرے مسیحا سے بات کرو، میں بات نہیں کر سکتی آپ سے۔ وہ ان تمام کو اندر لے گئی۔ اندر لے جانے کے بعد انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، جس کے پاؤں بھی بیڑیوں سے جکڑے ہوئے، بڑی بڑی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ یہ لوگ ڈر گئے۔ پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بارے میں تم پڑھ چکے ہوں گے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا شام کی ایک بستی ہے جس بستی کے اندر ایک نہر ہے بیسام، اس کا پانی سوکھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ابھی چل رہا ہے پانی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ ایک بحیرہ طبریہ جو جگہ ہے اس کی جو کھجوریں ہیں ان پر پھل آتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، ان پر پھل آتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ شام کی ایک بستی ہے، اس کے اندر ایک چشمہ ہے زغر، وہ چشمہ سوکھ گیا ہے یا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ چشمہ چل رہا ہے ابھی۔ پھر اس نے کہا کیا نبی الامیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی الامیین دنیا میں ظاہر ہو گئے ہیں؟ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا انہوں نے عرب لوگوں سے جنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا جنگ میں ان کو فتح نصیب ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، جنگ میں فتح نصیب ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ساتھ دے رہے۔ تو اس نے کہا ہاں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر اس نے 3 چیخیں ماری زور سے اور یہ کہا کہ میں مسیح الدجال ہوں۔ اور یہ جو 3 چشمے ہیں وہ کب ظاہر ہوگا؟ جب یہ چشمے سوکھ جائیں گے، جب ایک دریا ہے اس کا پانی سوکھ جائے گا، شاید اس کا نام دریائے فرات ہے، اور یہ جو ایک چشمہ ہے اور ایک دریا کا نام اس نے لیا، یہ سوکھ جائے گا۔ جب بحیرہ طبریہ کی کھجوریں جو ہیں وہ پھل دینا چھوڑ دیں گی، تب دجال ظاہر ہوگا، تب دجال دنیا کے اندر آئے گا، اور دجال کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا۔ دجال آ کر دنیا کے اندر 40 دن حکومت کرے گا، پوری دنیا کے اندر گھومے گا، چپا چپا زمین کے اندر گھومے گا، صرف مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ کے راستے پر فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے، اور وہ جس علاقے سے گزرے گا اس علاقے کو، کیونکہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پوری جگہ، پوری زمین کے اندر خشک سالی ہو جائے گی، تو جس علاقے سے گزرے گا اگر لوگ اس کو اپنا خدا مانیں گے تو ان لوگوں کو اللہ نے اس کو اتنی قدرت دی ہوگی کہ ان لوگوں کو وہ کیا کرے گا، ان لوگوں کو وہ مالا مال کر دے گا، اس زمین کو وہ ہرا بھرا کر دے گا، ان کی بھینس بکریوں کے اندر دودھ آنا شروع ہو جائے۔ اور جس بستی سے گزرے گا اگر بستی والے اس کو خدا نہیں مانیں گے
اس کو اپنا مسیحا نہیں مانیں گے تو ان بستی والوں کی بستی کو اجاڑ دے گا، ان کو بالکل خشک سالی کر دے گا، بارشیں بند ہو جائیں گی۔ تو مختصر یہ ہے کہ جو لوگ اس کو خدا مان لیں گے وہ ان کو اپنی جنت میں داخل کرنا شروع کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو دجال کی جنت ہوگی وہ دراصل جہنم ہوگی، اور جو دجال کی جہنم ہوگی وہ دراصل جنت ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، دجال کے ماتھے پر کافارہ کافر لکھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی جو ابلی ہوئی باہر ہوگی، اور اس کا سینہ، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا، اندر پچکا ہوا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے سارے خزانے دیے ہوں گے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال کا سامنا ہو جائے اور وہ کہے کہ تم اگر مجھے خدا نہیں مانتے میری جہنم کے اندر چھلانگ لگا دو، تو جہنم کے اندر چھلانگ لگا دینا، دراصل جیسے ہی جہنم کے اندر چھلانگ لگاؤ گے وہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو دجال ہوگا کون؟ کیا وہ کوئی جن ہوگا؟ کیا کوئی اور مخلوق ہوگی؟ تو دجال دراصل میں انسان ہی ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر سب سے بڑا فتنہ ظاہر کر کے انسانوں کو آزمائیں گے، اور دجال کی مسلمانوں سے جب جنگ ہوگی 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، اور 1/3 مسلمانوں کو بھگا دے گا، اور 1/3 جو مسلمان آخر میں ایک پہاڑی میں چھپیں گے اور بچنا چاہیں گے۔ تو اس دن وہ مسلمان معمول کے مطابق صبح اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد کہیں گے آج ہم صبح کی نماز جلدی ادا کرتے ہیں۔ جیسا ہی نماز ادا کرنے لگیں گے تو اچانک کون ظاہر ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کو آنے کے بعد وہ کیا ہوگا کہ نماز ادا کریں گے، نماز مسلمانوں کو پڑھائیں گے۔ نماز پڑھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ سامنے سے پوری جگہ خالی کر دو کہ دجال کا اور میرا آمنا سامنا ہو جائے۔ جب دجال کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا تو دجال ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے دھوپ کے اندر برف پگھلتی ہے، تو اس وقت دجال کا عیسیٰ علیہ السلام ختم کر